السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی. آئی ایم سعدیہ افصال. اس وقت اگر آپ افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں ہر فورم پہ جو بحث ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، اس کو دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آتا. تمام خبریں جو افغانستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں وہ منفی ہیں، وہ نیگیٹو ہیں، وہ ان کے خلاف جاتی ہیں، وہ افغان طالبان رجیم کے فیصلوں کو یا ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ افغانستان کے حوالے سے خبر دیکھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی موجود ہے، دہشت گردی کی آماج گاہ بن چکا ہے. اگر آپ اس کے پڑوس میں دیکھیں، پاکستان، ایران، تاجکستان، حتیٰ کہ امریکہ تک محفوظ نہیں ہے. وہاں پہ بھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 2 نیشنل کوسٹ گارڈز کو مار دیا گیا تھا، وہ ایک افغان شہری نکلا تھا. پھر افغان شہریوں کے لیے جو مشکلات ہیں پوری دنیا میں، وہ جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کوئی ملک ان کے جو کاؤنسلیٹس ہیں، جو ایمبیسیز ہیں، وہ بند کر رہا ہے. کوئی ملک جو ہے وہ ان کو ملک بدر کرنے کی بات کرتا ہے. جن افغان شہریوں نے افغانستان سے نکلنا ہے، جو خواہش رکھتے ہیں کہ بہتر فیوچر کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے یا پڑھائی کے لیے یا کام کے لیے کسی اور ملک جایا جائے، وہاں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لاکھوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اپلیکیشنز، جو ویزا اپلیکیشنز تھیں، جو امیگرینٹس تھے، ان کی ریجیکٹ کی گئی ہیں. بہت سے ممالک افغان شہریوں کو لینا نہیں چاہتے. جو افغان شہری وہاں آلریڈی رہ رہے ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ یورپ کی حالت دیکھیں تو یورپ میں بہت سے ممالک کا یہ موقف ہے کہ جتنے بھی یورپی کنٹریز کے اندر آپ کو افغان شہری نظر آتے ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور بعد میں چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے ان کو افغانستان واپس بھیج دیا جائے. یہ صورتحال ہے. آسٹریلیا ایک ایسا ملک جو خبروں میں رہا، جس نے اس وقت افغانستان کے اندر 2 سٹنگ جو منسٹرز ہیں ان پہ پابندی لگائی، ٹریول بین لگایا، ان پہ اکنامک سینکشنز لگائیں. پھر آپ کو ہر طرف یہ بحث نظر آتی ہے کہ جی جو دوحہ اگریمنٹ تھا اس کا پاس نہیں کر رہا ہے افغانستان، جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. دوحہ اگریمنٹ میں کیا چیزیں ہیں کہ آپ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جائیں گے، آپ ایک باقاعدہ عوام کی نمائندہ حکومت بنانے کی طرف جائیں گے. یہ ایک عوام کی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، یہ قابض حکومت ہے اور یہ عوام کی نمائندہ تو ہرگز نہیں ہے. پھر وہاں پہ جو سب سے زیادہ وائلیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، ویمن رائٹس کی، آپ کو بچیوں کی تعلیم نظر نہیں آتی ہے، عورتوں کو کام کرنے پہ ان کے پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ تمام تر چیزیں افغانستان کو خبروں میں رکھے ہوئے ہیں. اب اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو کہ پازیٹیو ہو. تمام نیگیٹو خبریں ہیں افغانستان کے حوالے سے. پھر کچھ معصوم جو افغان شہری، اگین بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی جو رجیم ہے ان کے ہاتھوں تنگ آ کر جو افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لیگلی وہ جا نہیں سکتے، تو پھر وہ اللیگل کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں. اب غیر قانونی راستے میں کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے کوئی سرحد پار کریں گے، آپ کسی ملک میں انٹر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ مار دیے جائیں گے. ظاہر ہے اللیگلی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. یہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے کہ آپ لیگل طریقے سے کسی اور ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ کہ غیر قانونی طور پہ. وہاں پہ بارڈرز پہ وہ مار دیے جاتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ بارڈر کراس کرتے ہوئے کسی اور ملک میں داخل ہوتے ہوئے اس سخت موسم میں سردی کی شدت سے جو ہیں وہ مارے گئے. تو یہ خبریں ہیں. اس میں کہیں پر بھی ان بیچارے افغان عوام کا، ان شہریوں کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ رجیم ایک ایسے رجیم ہے جو اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کی بات کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے. رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیپٹل کے اندر اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں حملہ ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک افغان شہری ملوث نکلتا ہے. اب اس کے ہینڈلرز جو ہیں، جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سارے پکڑے بھی جاتے ہیں. افغان شہری وہ نکلتا ہے، یا افغان شہری نہیں ہے تو پھر افغانستان سے کہیں نہ کہیں کوئی تعلقات نکل آتے ہیں. سارے انسیڈنٹس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لنک جو ہے وہ وہیں پر جا کر نکلتا ہے. پھر اس کے بعد باجوڑ میں بھی ہوا. اب رمضان کے مہینے میں بھی افغانستان سے دہشت گردی جاری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اپیرنٹلی،
رائٹ. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شریعہ کا نفاذ کرنے والے لوگ ہیں, لیکن یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور رمضان کے مہینے میں آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں. بنو کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ رمضان میں ہوئے, ہمارے سامنے ہیں. اب پاکستان نے کیا کیا ریسنٹلی؟ پاکستان نے جوابی کارروائی کی. پاکستان نے افغانستان کو بتایا کہ آپ کہاں کہاں سے دہشت گردی آپ کے ملک کے اندر ہو رہی ہے, آپ ان کو روکیں, کہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. سارے کے سارے شواہد, ثبوت, سیٹلائٹ امیجز, ہر چیز افغان حکومت کے حوالے کی. آج نہیں, کئی عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن اس پہ افغان حکومت بالکل خاموش ہے. کوئی وہ کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ان سے پوری دنیا میں ممالک اس وقت یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو, جو گروپس وہاں موجود ہیں, جو آرگنائزیشنز وہاں پہ موجود ہیں, باقاعدہ ان کو ختم کیا جائے, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ کو خبروں میں جو افغان حکومت ہے نا وہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو جی ٹیررزم ہے ہی نہیں, ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں, ہم نے تو بہت آسانی سے جو دہشت گرد گروپسوں کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. آئیسس کے حوالے سے, خاص طور سے ISKP خراسان پروونس والا, ان کے حوالے سے بھی آپ کو خبریں ان کی حکومت کی طرف سے نہیں ملتی ہیں. تردید کر دی جاتی ہے اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ ان کی مالی معاونت, جو اسلحے کے حوالے سے جو عسکری معاونت ہے وہ بھی جاری ہے. ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید وہاں پہ یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے ان دہشت گرد گروپس کو سپورٹ نہیں کیا تو پھر یہ تمام کے تمام جا کے ہمارے اوپوننٹس کے ساتھ مل جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے, ہمارے خلاف کوئی فرنٹ بنا لیں گے اور پھر ہم اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے. سو بیسک اس وقت لالچ اقتدار کا ہے. اگر اقتدار کا لالچ نہ ہوتا تو پھر آپ وہ تمام چیزیں کرتے جو دوحہ اگریمنٹ میں آپ نے مانی ہیں. آپ دوحہ اگریمنٹ میں یہ بھی مان چکے کہ آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ نے یہ بھی مانا کہ آپ حکومت کس طریقے سے کریں گے, اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے. کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا. اب پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور افغانستان اور پاکستان کی بارڈر پہ, جو سرحد پہ جہاں سے پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہیں وہ ایئر سٹرائکس کی, پریسیشن سٹرائکس تھیں. دہشت گردوں کے 7-8 کیمپس کو نشانہ بنایا. اس میں بڑے بڑے نام جو دہشت گردوں کے تھے, جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کس چیز کا سمبل سمجھتے تھے, ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا. سو پاکستان نے ایک میسج دیا افغانستان کو, افغانستان میں بیٹھے دہشت گردوں کو, ان کے ہینڈلرز کو, جن کی وہ پراکسیز ہیں ان کو, اور وہ تمام ممالک جو پاکستان کے خلاف ان اقدامات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا. اگر آپ خود اپنے ملک کے اندر موجود ایسے عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پاکستان is forced to take action and Pakistan will take action and Pakistan has. تو ایک ہی نہیں, آگے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک لائحہ عمل آ گیا, ایک میسیجنگ جو ہے بڑی کلیئر ہو گئی کہ آئندہ بھی پاکستان ایسا ہی کرے گا اگر آپ کی طرف سے اقدام نہیں کیا جاتا. اچھا, پھر اس میں اب ہو کیا رہا ہے, تبدیلی کہاں پہ آئی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ظاہر ہے ریزسٹنس گروپس موجود ہیں. اب ان کی آوازیں دبا دی جاتی ہیں, ان کو میڈیا پہ نہیں آنے دیا جاتا, ان کو بولنے نہیں دیا جاتا, ان کے خلاف پابندیاں لگ جاتی ہیں, یا وہ ملک ظاہر ہے چھوڑ کے زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مجبور ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ اس طالبان رجیم کے ہاتھوں جو اتنا زیادہ تنگ لوگ آ چکے ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں. آپ کو کل ہی میں دیکھ رہی تھی, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے افغانستان کا, ان کے بڑے سینئر ایک آفیشل ہیں فضل احمد بناوی. انہوں نے میڈیا پہ بات کی اور اینکر نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائی کی ہے اور یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں, جس کو پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم یعنی کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ پاکستان یا کسی بھی ملک کی ہر اس ایسی ایفرٹ کو, ہر اس ایسے ایکشن کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں کسی ایک بھی طالب کے سر پہ جو ہے نا وہ ضرب لگے. یعنی یہ جو طالبان کا گروپ ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ظالم لوگ ہیں, اور اگر کہیں پہ بھی کوئی کاری ضرب لگتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آئندہ بھی اگر پاکستان
ان طالبان کے خلاف. اگر آپ دیکھیں نا وہ جو دہشت گرد تھے وہ کون سے تھے؟ پاکستانی طالبان جو فتنہ الخوارج کا حصہ ہیں. پھر اس میں آئی ایس ایس کے لوگ بھی موجود تھے, آئی ایس کے پی کے لوگ. سو یہ تمام دہشت گرد وہاں موجود ہیں, ان کی حکومت کو علم ہے, آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام جاری رکھے, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی پیدا ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس وقت ہمارا جو ایک پڑوس میں ملک ہے نا, وہاں سے کافی زیادہ ڈالرز مل رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ انڈین ڈالرز کی اس وقت چمک بہت زیادہ ہے. افغان حکومت, کسی بھی حکومت کا, چاہے یہ ہو یا اس سے پہلے کی ہوں جن کو یہ تنقید جن پہ کیا کرتے تھے, ہر حکومت کا مسئلہ صرف اور صرف یہ دولت ہے, یہ ڈالرز ہیں. اور افغان عوام, آئی فیل سوری فار دیم. وائی؟ بیکاز ان کو حکمران ایسے مل رہے ہیں. اشرف غنی پہلے آیا, حامد کارزائی آیا, اب دیکھیں یہ تمام لوگ کدھر ہیں. یہ تمام لوگ جب ملک سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جہازوں میں صرف اور صرف ان ڈالرز کے سوٹ کیسز ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. سو یہ افغانستان کو استعمال کرتے ہیں, اس سرزمین کو استعمال کرتے ہیں, اقتدار کو استعمال کرتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور افغانستان کے اندر موجود جو معصوم عوام ہے ان کا قصور نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پرائس پے کرتے ہیں ایسے حکمرانوں کی وجہ سے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور جو تمام تر چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو افغان عوام کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف جاتا ہے. نہ صرف ان کے اپنے ملک میں بلکہ ان افغان شہریوں کے لیے بھی جو ملک سے باہر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, جو ملک سے باہر اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں. سو ان کے لیے بھی مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن اب یہ جو ریزسٹنس ہے آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے. میں نے جیسے نیشنل فرنٹ کا بتایا جو ریزسٹنس فرنٹ ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو عوام اب طالبان سے جان چھڑانے کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. یہ آوازیں اتنی نہیں ہیں افغانستان کے اندر, افغانستان سے باہر بیٹھے شہریوں کی طرف سے زیادہ آ رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو اپنے ملک میں موجود ہیں ان کو اپنی جان سے جانے کا زیادہ ایک خطرہ ہے, ایک خوف ہوتا ہے جس کے باعث وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ضرور مجبور کر رہی ہیں عوام کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے. آپ کو مختلف خبریں طالبان کے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی ڈویژن جو ہے وہ نظر آتی کہ جی یہاں پہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے, ایک کندہار گروپ ہے, کابل گروپ ہے. یہ ضرور حصہ ہے افغانستان کے اندر. اگر آپ طالبان کا جو منشور ہے, دستور ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جی ہم امیر کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں, لیکن امیر کے خلاف کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جس پہ لوگوں نے کہا کہ اب یہ ڈیوائیڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو آنے والے دنوں میں یہ جو اپنے کے گروپس کا ڈیوائیڈ ہے یہ کیا رنگ لے کے آتا ہے, عوام کی ریزسٹنس, پھر نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جیسے اور جو محاذ ہیں اور جو جماعتیں ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ کس حد تک پش کر سکتی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جو بیرونی ایک پریشر بن رہا ہے دیگر ممالک کی طرف سے, وہ کتنا اس طالبان رجیم کو بیک فٹ پہ لے کر جاتا ہے. اور ایسے میں انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں تو جو منافقت ہے وہ بھی بند ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ امریکہ وینزویلا میں صدر کو اٹھا کے لے جاتا ہے, وہاں پہ جی رجیم چینج ہو جاتی ہے. تو امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے افغانستان میں کرنا. I'm not saying کہ یہاں پہ آ کے آپ طالبان کو اٹھا کے لے جائیں, بٹ اگر امریکہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بجائے اس کے منافقت میں نے کیوں کہا کہ جی آپ ابھی بھی 40 ملین ہر ہفتے ان کو فراہم کرتے ہیں, تو آپ اپنی وہ امداد روک دیں اور پریشر بڑھے گا اس رجیم کے اوپر, اور پھر ان کی آرم ٹویسٹنگ کے ساتھ آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. اور وہ بات کیا ہے کہ آپ دہشت گردی کو بند کریں. اپنے ملک میں جو دہشت گردی کے نیٹ ورکس پالے ہوئے ہیں, جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جو نہ صرف پاکستان کے لیے, اس ریجن کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں, ان کو اب بند کرنا ہوگا. You are watching Apna Watan.